بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش گلی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا سلام۔ جیسے کہ ہم نے یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم انٹرویوز کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو۔ ان کو لوگوں کو کہنا تو اچھا نہیں ہوگا بیکاز یہ بہت ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ یہ کسی کے لیے بھی موٹیویشنل کیا کہتے ہیں اسپیکٹ رکھتے ہیں، اور مطلب ان کی جو لائف ہے یہ ہے ایک موٹیویشن، اور ان کی زندگی ہر جو قدم ہے وہ ایک موٹیویشنل سٹیپ ہے ہر بندے کے لیے جو جونیئر ہے، جو آج کل لائف گزار رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایشوز فیس کر رہے ہیں لائف میں۔ تو چونکہ اس کا سلسلہ اس اردو میں میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، اردو میں اس لیے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بہت سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو انگلش سمجھ نہیں آتی، تو اگر بولیں گے تو ان کو سمجھ نہیں گی ہم نے کیا بولا ہے، جو پیغام ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچے گا۔ تو میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا کیونکہ ان سے آج بہت مشکل سے وقت ملا ہے ایک آج کے مہمان سے، تو میں مزید باتیں نہیں کروں گا اور آج کے مہمان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا نام ہے مسٹر ریاض گل صاحب، یہ پرنسپل صاحب ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول تپی کے کوہاٹ کے۔ تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف یہ خود مزید اپنے بارے بتائیں کہ اپنا انٹروڈکشن خود ہی دیں گے آج۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فات خٹک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا سمجھا کہ میں اپنی کہانی، اپنی سٹوری ویورز تک پہنچا سکوں۔ میں نے سٹارٹ لیا کرک کے ایک پسماندہ گاؤں متوڑ سے۔ یہ کرک سے صابر آباد سے ویسٹرن ولیج ہے، بارڈر ولیج آف ڈسٹرکٹ کرک ٹورڈز میاں والی۔ پرائمری میں نے اپنے ہی گاؤں سے پاس کیا۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کے زیادہ لوگ آرمی میں ہیں، تو آرمی پرسنلز کی وجہ سے وہاں لوگ پہلے سے ہی کافی ایجوکیشن کے شوقین ہیں۔ باہر جو ان کے والدین، ان کے والد جاتے ہیں تو مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ 1955 سے ہمارے گاؤں میں میٹریکولیٹ لوگ ہیں، اور 65 میں تو آفیسرز بنے تھے۔ کنگ رائل کالج جہلم میں ہمارے اسٹوڈنٹس رہے ہیں۔ اس زمانے سے ایک تھرسٹی ایجوکیشن کی۔ اس کے بعد میں نے میاں والی کے ایک گاؤں کمرسر سے، جہاں مڈل اسکول تھا ہمارے قریب تھا، متوڑ سے صابر آباد کا فاصلہ بھی تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اور شکردرے کا بھی، تو روزانہ کے حساب سے وہاں اسکول آنا اور جانا ممکن تو ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میں نے مڈل اسکول میں داخلہ لیا 6 کلاس میں۔ وہاں بھی ٹیچرز کم تھے، کوئی خاص اسکولنگ نہیں تھا، ہمارے ایک ہی ٹیچر ہوتے تھے، پھر ایک اور آ گئے تو 2 ٹیچر 3 کلاسوں کو پڑھاتے تھے، گویا کہ کوئی خاص پڑھائی نہیں تھی، لیکن ہم نے محنت جاری رکھی۔ 7ویں میں نے مڈل اسکول کمرسل پاس کیا۔ اس کے بعد چونکہ وہاں مزید استاد تھے نہیں، 8ویں کی کلاس وہ پڑھا نہیں سکتے تھے، تو ہم نے پھر داخلہ لیا گورنمنٹ ہائی اسکول ٹولہ بنگی خیل۔ یہ کمرسل سے بھی تقریباً 5 کلومیٹر ٹورڈز میاں والی شکردرہ۔ وہاں پھر میں بڑی مشکل سے جایا کرتا تھا۔ وہاں سے میں نے میاں والی بورڈ سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 چوائس تھے، ایک یہ کہ یا تو گورنمنٹ ہائی اسکول شکردرہ میں ہم داخلہ لے لیں 9th اور 10th کے لیے، یا پھر گورنمنٹ ہائی اسکول صابر آباد۔ تو میرے رشتہ دار سے ماموں ننیال لوگ صابر آباد میں تھے، تو میں نے چوائس کیا صابر آباد کو۔ میں نے 9th کلاس میں صابر آباد میں داخلہ لیا، اور وہاں ماموں کے ہاں رہائش پذیر ہوا۔ ماموں میرے بہت اچھے تھے، میرے اوپر بڑے احسانات ہیں ان کے، اب بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے میری اسکولنگ میں کافی ہیلپ کی ہے۔ 10 کلاس میں نے پشاور بورڈ سے پاس کیا۔ اس کے بعد کوئی خاص مشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھا کہ ابھی آگے ہم کیا کریں گے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم اسکول پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں، اور میٹرک کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس چوائس ہوتا وہ آرمی سولجر۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے جو اکثر طالب علم جو جماعت میں تھے میرے ساتھ کلاس فیلوز، وہ آرمی میں چلے گئے سولجر۔ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، لیکن حالات کچھ ایسے تھے، اتنی غربت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے لیکن اتنی غربت بھی نہیں تھی، لیکن گائیڈ لائن نہیں تھا کہ میں کرک کالج میں داخلہ لے لوں یا کوہاٹ کالج میں داخلہ لے لوں۔ بہرحال میں نے ارادہ کیا کہ میں پرائیویٹ ایف اے کر لوں۔ اس وقت سملٹینسلی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کلاسز ایک ہی وقت میں آپ امتحان دے سکتے تھے۔ میں نے ادھر ادھر سے کتابیں نہیں،
دوستوں سے کوہاٹ آیا, کوہاٹ سے کتابیں لیں اور میں نے گھر ہی میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے پڑھائی شروع کی. گھر میں تو ظاہر ہے ہماری ذمہ داری تھی, زمیندارہ تھا, زمیندارہ میں ہیلپ کرتا تھا اپنے ابو کے, پہاڑوں سے گھاس لانا, لکڑیاں لانا, چارہ ڈالنا اور کھیتوں میں کام کرنا, یہ سب میں نے کیا ہے الحمدللہ. ایف اے میں نے پشاور بورڈ سے اگلی 81 میں نے میٹرک کیا تھا, تو 83 میں الحمدللہ ایک ہی بار میں نے سارے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے پیپر پاس کیے. گورنمنٹ کالج کرک سے میں نے امتحان دیا. اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں بی اے کر لوں پرائیویٹ. ابو نے کہا تھا کہ آپ کے اتنے اچھے مارکس آ گئے ایف اے میں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کالج جانا چاہتے ہیں, کالج میں داخلہ ریگولر لیتے ہیں, تو ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں, میں انشاءاللہ پرائیویٹ کر لوں گا. درمیان میں میری خواہش تھی, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں, حج کروں, عمرے کروں, مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. تو یہ اس وقت سے میری خواہش تھی, بڑی اسٹرانگ خواہش تھی. تو میرے ماموں ایک تھے سعودی عرب میں, ان کو میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ویزے کا بندوبست کر لیں. وہ طائف میں تھے, تو اللہ اس کو خوش رکھے, انہوں نے میرے لیے ویزے کا انتظام کر لیا. لیبر ویزا لگا تو میں بی اے کرنے سے پہلے سعودی عرب چلا گیا. وہاں میں نے لیبر کی, ظاہر ہے میرا لیبر ویزا تھا, تو لیبر میں تو پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتا کہ آپ دکانداری بھی میں نے کی ہے. میں الیکٹریشین کا کورس میں نے کیا تھا, تو الیکٹریکل سپروائزر کی حیثیت سے میں نے تھوڑا کام کیا ہے. اس کے بعد مزرعہ میں کام کیا ہے. وہاں جو بھی کام ہو میں نے انکار نہیں کیا ہے, لیکن الحمدللہ 1 سال بعد میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے اپنے دونوں والدین کے لیے, ماں باپ کے لیے حج کے لیے داخلہ لیا. اور اگلے سال وہ حج کے لیے آ گئے. بڑی خوشی کا دن تھا. میں نے ان کو جدہ ایئرپورٹ پر ریسیو کیا اور ہم اکٹھے اللہ کی فضل سے ہم نے حج ادا کیا. میری اتنی چھٹی نہیں تھی, وہ مدینہ منورہ چلے گئے, میں طائف میں کام کرتا رہا. وہ واپس آ گئے تو پھر جدہ ایئرپورٹ سے میں نے ان کو سی آف کیا. اس کے بعد 1 سال میں رہا, چونکہ میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ میں حج کر لوں, تو ٹارگیٹ میں نے اچیو کر لیا. اس کے بعد پیسوں کا زیادہ شوق بھی نہیں تھا اور پیسے اتنے تھے بھی نہیں. لیبر میں آپ کیا کما سکتے ہیں؟ 1000 ریال اس وقت زیادہ سے زیادہ تنخواہ تھی. تو میں واپس آیا. واپس آ کر میں نے پھر وہی پرائیویٹ پڑھائی جاری رکھی. میں نے بی اے کیا پشاور یونیورسٹی سے. الحمدللہ پہلی چانس میں کرک کالج میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں بیٹھا اور اچھے نمبر 330 پہ فرسٹ ڈویژن تھی, میرے 316 مارکس آ گئے تھے. اس کے بعد میں پنڈی گیا. پنڈی میں کوئی کام کرتا رہا چھوٹا موٹا. وہاں سے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوہاٹ میں کلرک کی حیثیت سے FGEI فیڈرل گورنمنٹ کینٹ گیریجن میں نے ٹیسٹ دیا. وہ ٹیسٹ میں نے ٹاپ کیا الحمدللہ. کافی 256 لوگ تھے, ان میں نے وہ ٹیسٹ ٹاپ کیا. تو بریگیڈیئر خیبر زمان صاحب تھے, زندہ ہیں تو اللہ ان کو خوش رکھے, فوت ہو گئے تو اللہ ان کو بخشش کرے. اس نے بڑی شاباش دی تھی مجھے. انٹرویو میرا یہ تھا کہ بیٹا آپ کو کہاں پوسٹ دوں؟ میں نے کہا سر پنڈی میں دے دیں. پنڈی تو بیٹا آپ کا ریجن نہیں ہے, آپ کو کوہاٹ پشاور میں, لیکن پشاور ریجن میں ہمارے پاس پوسٹ خالی ہے پارا چنار میں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, میں تو کر سکتا ہوں, جہاں بھی ہو. انڈیا بھی جانا چاہیں آپ کہیں تو میں انڈیا بھی جانا چاہتا ہوں. کہتا نہیں بیٹا انڈیا آپ نہ جائیں. تو انہوں نے میرے لیے کوہاٹ FG گرلز ہائی اسکول سے ایک کلرک تھا وہاں اورنگزیب نام کا لڑکا, اس کو ٹرانسفر کیا اور مجھے اس کی جگہ پہ کوہاٹ میں پوسٹنگ کرا دی. میں بڑا خوش تھا کہ چلیں اسٹارٹ تو ہو گیا گورنمنٹ سرونٹ کی حیثیت سے. میں وہاں پہ میں نے چارج لیا. گرلز اسکول تھا, مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھائی نوجوان لڑکیاں, نوجوان مسز, ان کے سامنے سارا دن. میں سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے, اللہ گواہ ہے کہ میں اس کو گناہ سمجھنے لگا کہ یہ میں ساری عمر ایسا گناہوں میں زندگی گزاروں گا. کم از کم بد نظری تو ہو جاتی ہے, باقی کچھ بھی نہ ہو. تو میں نے ریزائن کر لیا. حالانکہ گورنمنٹ سروس کو کون ریزائن کرتا ہے. میں نے اس درمیان میں نے ایبٹ آباد میں ایک ٹریننگ اٹینڈ کیا تھا. اس ٹریننگ میں فرسٹ آیا اور میں نے وہاں اسپیچ کی. یہ خیبر زمان صاحب بھی تھے, بریگیڈیئر نصیر ڈار صاحب بھی تھے, کرنل پشاور کے ہمارے G1 تھے وہ بھی تھے. میں جب اسٹیج سے نیچے آیا
اسپیچ کی تو وہ سارے مجھے انہوں نے گلے لگا لیا. ویل ڈن خٹک صاحب, یہ ان کے الفاظ تھے. اور آئی واز ڈکلیئرڈ دا فرسٹ بیسٹ کلرک آف پشاور ریجن. ایک رسٹ واچ انہوں نے انعام میں دی تھی, 100 روپے انعام میں دیے. 100 روپے بڑی چیز تھی. یہ 88-89 کی بات ہے. میں نے ریزائن کر لیا. میں ملتان گیا, وہاں سے میرا خیال تھا کہ میں بی ایڈ کر لوں اور میں ٹیچر بن جاؤں. وہاں سے میں نے فرسٹ کلاس 2200 پرائیویٹ اور ریگولر لوگ تھے, ان میں 10 لوگ فرسٹ ڈویژنر تھے. آئی واز ون آف دیم. تو بی ایڈ کرنے کے بعد واپس آیا, یہاں میں نے اپلیکیشن جمع کر لی. شیرین صاحب تھے ہمارے مروت, انہوں نے دیکھا کہ 43 لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ایک آرڈر تھا, اس میں دیکھا کہ یہ تو فرسٹ ڈویژنر بھی ہے اور ٹرینڈ بھی ہے, باقی سب لوگ انٹرینڈ تھے. تو مجھے بڑی خوشی سے انہوں نے قبول کر لیا, انٹرویو وغیرہ لیے. اور میں گورنمنٹ, انہوں نے چوائس دی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر میرا تو کوئی چوائس نہیں ہے, چونکہ شکردرہ ہمارے گاؤں کے قریب تھا, ذہنیت ایسی تھی, ویژن یہ اتنا تھا. میں نے کہا شکردرہ میں دے دیں. اس نے کہا بیٹے شکردرہ تو کافی تکلیف ہے, دور ہے, آپ کو گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کوہاٹ میں جگہ دیتا ہوں. میں بڑا خوش ہوا. گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول کوہاٹ سے میں نے اسٹارٹ لیا ایز اے ایس وی ٹیچر. اس ایس وی کہتے تھے, اب سی ٹی ہے. 4 سال بعد 93 میں پبلک سروس کمیشن پشاور نے فار دا فرسٹ ٹائم ایڈورٹائز کیا SET سینئر انگلش ٹیچر کمیشن کے تھرو. اس سے پہلے کمیشن کے تھرو نہیں ہوتے تھے. میں بڑا خوش ہوا. اچھا, اس درمیان میں واپس بی ایڈ سے آیا تو میں نے MA اسلام آباد بھی کیا اور MA انگلش کا اسٹوڈنٹ بنا ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ. تو میں صوبے بھر میں اچھی پوزیشن میں الحمدللہ 5 نمبر پہ تھا کتنے لوگوں میں جو پورے سٹی ہوئے تھے. تو مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ایز اے SET سینئر انگلش ٹیچر اپوائنٹ کیا. 5 سال کے بعد, بلکہ اس سے بھی پہلے 98 میں نے چاہا کہ میں MA کر لوں. درمیان میں کمپریہنسو میں تھا تو میں نے MA انگلش کر دیا. اس کے بعد میں کوئٹہ گیا اور میرے بھائی تھے, انہوں نے کہا چکر لگا لیں اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں. تو کوئٹہ یونیورسٹی مجھے پسند نہیں آئی. اس کے بعد وہاں سے میں لاہور گیا. لاہور میں نے داخلہ لیا MA کے لیے. یہاں سے چھٹی لی 1 سال اور وہاں سے 75% نمبر سے میں نے MA کیا. میں بی ایڈ میں بھی جنرل سیکرٹری رہا وہاں پہ ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. کافی کام کیا ہے لوگوں کے یہاں, کوارڈ کے لوگوں کے لیے داخلے لیے ہیں, حتیٰ کہ فیمیل کے لیے بھی وہاں داخلے لیے ہیں میں نے. اور MA میں چونکہ جماعت اسلامی کا بیسک تو نہیں تھا بندہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جماعت اسلامی وہاں جوائن کر لی اور وہاں میں MA کا ناظم ٹھہرا. میں 1 سال میں اپنی کلاس کا ناظم تھا, پورے جتنے بھی کام تھے. اور وہاں میں نے ایک رسالہ جاری کیا سیکنڈری ایجوکیشن, اس کا میں چیف ایڈیٹر تھا. بعد میں نے مکمل کر لیا وہ MA. وہ رہ گیا. میری جو اسسٹنٹ تھی وہ مریم نام کی ایک لڑکی تھی, اس نے پھر اس کو مکمل کر لیا سیکنڈری ایجوکیشن کو. واپسی پہ میں آیا تو چونکہ میں نمبر 1 سے گیا تھا, ڈویژنل ڈائریکٹر نے کہا کہ یہاں انہوں نے کہا دوابہ سائٹ پہ ہیڈ ماسٹر کی پوسٹیں خالی ہیں. تو نریاب میں گورنمنٹ ہائی اسکول نریاب میں مجھے بطور انچارج ہیڈ ماسٹر پوسٹ کیا. وہاں میں نے 1.5 سال گزارا. اچھا موقع تھا, خوبصورت علاقہ تھا, سکون تھا. میں نے وہاں پہ SS انگلش کی تیاری کی. اتنے میں 96 میں 98 میں ایڈورٹائز آیا اور اس کے بعد 99 میں مجھے الحمدللہ SS انگلش کی پوسٹ دیر لال قلعہ میدان میں دیر میں مجھے اپوائنٹ کیا. وہاں میں گیا, میں نے چارج لیا. موقع ملا 1 مہینے کے بعد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چارسندہ ڈھکی میں نے ٹرانسفر کرایا. پھر میں نے کوشش کی یہاں کوئی پوسٹ خالی ہو. سہیل ایک لڑکا تھا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول استرزئی میں, انہوں نے ٹرانسفر کیا پشاور کسی جگہ. تو اس کی جگہ پہ میں جولائی 99 میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول استرزئی پیاں بطور SS انگلش
وہاں پہ میں پوسٹ ہوا. وہاں میں نے 2010 تک سروس کی. 2010 میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہائر سیکنڈری بنا, تو وہاں سے میرا تبادلہ ہوا. یہاں میں 2014 تک بیسک پے اسکیل 17 میں تھا. 2014 میں مجھے 18 اسکیل ملا, اور اسی اسکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کوہاٹ میں وہاں میں پڑھاتا رہا. میرے پاس چوائس تھا کہ میں کسی ہائی اسکول میں بطور وائس پرنسپل یا بطور پرنسپل جاؤں, لیکن ٹیچنگ میری خواہش تھی. میں چاہتا تھا کہ میں پڑھاؤں. میں پڑھاتا رہا. اپریل 2017 میں میری پروموشن ہوئی 19 اسکیل میں. میرے پاس پڑھائی کا چانس نہیں رہا. مجھے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نریاب میں, اس میں درسمند میں بطور پرنسپل پوسٹ کیا. وہاں میں نے 4 مہینے گزارے, تو گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کوہاٹ میں پوسٹ خالی ہو گئی. الیاس افریدی صاحب سیکرٹری بنے بورڈ کے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ یہاں ٹرائی کریں. میں پشاور گیا ڈائریکٹر آفس میں, لیکن مجھ سے پہلے ہمارے دوست عبدالخالق صاحب جو یہاں پہ تھے پرنسپل تھے, وہ پہنچ چکے تھے مجھ سے پہلے. تو پھر اس کا حق بنتا تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں آ جائیں, میں آپ کی جگہ آ جاؤں گا. تو الحمدللہ میں یہاں پہ بطور پرنسپل 1 اکتوبر, آپ دیکھ سکتے ہیں 1 اکتوبر 2017 کو یہاں پہ آیا ہوں. اس کے بعد اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہاں بچوں کی اسکولنگ جو میں نے ٹریننگز لی تھی, میں نے پوری زندگی میں سروس کے دوران پرائمری ٹیچر سی ڈی ٹیچرز کو ٹریننگ دی ہے. تقریباً بہت کم لوگ یہاں پہ ہوں گے سی ٹی اور پی ایس ٹی جن کو میں نے ٹریننگ نہ دی ہو. میں نے چورلکی سائڈ پہ جو اسکولز ہیں, ہنگو میں نے ٹریننگ دی ہے پرائمری اسکول ٹیچرز کو. کرک سبیر آباد میں نے ٹریننگ دی ہے. پشاور میں نے ٹریننگ دی ہے. ایبٹ آباد وہاں بورڈ میں کچھ دن ورکشاپ تھا. تو اللہ کا فضل ہے. یہاں پہ پھر میں نے کوشش کی کہ جو بچوں کے حقوق ہیں میرے اوپر, پہلے تو 1 کلاس کا حق تھا, اب تو 750 بچوں کا حق ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں, ٹیچر سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ان بچوں کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. اس خطے کا, اس گاؤں کا, تبی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جو ہمارا کام ہے ہم اس کام کو کر سکیں. تو اللہ کا فضل ہے, پہلے ہی سال میرا اسکول گورنمنٹ اسکولس کوہاٹ میں فرسٹ آیا. تمام انڈیکیٹرز میں فرسٹ تھا جو انڈیکیٹرز انہوں نے رکھے ہیں. دوسرے سال ہم فرسٹ آئے. 2018-2019 میں میرا یہاں کا ایک اسکول کا بچہ بورڈ میں اول آیا گورنمنٹ اسکول سے. اور 2020 کا رزلٹ کرونا کے نظر ہوا. 2021 کے رزلٹ میں ہم دوبارہ انشاءاللہ پر امید ہیں. ہمارے پاس ایسے بچے ہیں گو کہ بڑا نقصان ہوا ہے, ایجوکیشن کا بڑا نقصان ہوا ہے, میں بڑا خفا ہوں, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسا بھی ہو ہم بچوں کو ان کا حق دیں, بچوں کو صحیح پڑھائیں. یہ میری شارٹ اور بریف ہسٹری تھی جو آپ کے سامنے ویورز کے سامنے میں نے. بہت شکریہ. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ بہت موٹیویشنل باتیں تھیں لوگوں کے لیے, لوگ جان سکیں. میں خود دیکھیں آپ کو غور سے سن رہا تھا, تو میں اپنا ٹائم کہہ رہا تھا کہ ہم نے کتنے سہولیات میں پڑھا ہے, اور آپ نے جو لائف گزاری بندہ سوچ کے بھی حیران ہو جاتا ہے آپ نے کیسے پڑھا. اور مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس ابھی جو بی ایڈ میں تھے وہ ابھی آج کل ٹیچرز ہیں, آج کل وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے سر کہ آپ کے شاگرد اب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں؟ شکریہ, بڑی خوشی ہوتی ہے. میں شام کو کلاسز لیتا رہا سر سید کالج آف ایجوکیشن. میں نے 1998 سے سٹارٹ لیا ہے, بی ایڈ کلاسز کو پڑھاتا تھا اور ایم ایڈ کلاسز کو. تو تب سے لے کر 2018 تک میں ریگولر وہاں پہ شام کی کلاسز لیتا رہا. وہاں پہ زیادہ تر تو فیمیل تھیں کلاسز میں. اگر 50 کی کلاس ہے تو اس میں 30 تک فیمیلز اور باقی میل بھی دور دراز سے, وزیر لوگ, کرک کے لوگ, شکردرہ کے لوگ, یہاں کوہاٹ کے اکثر جو ایم ایس سی بی ایس سی کر کے آتے تھے, پھر بی ایڈ اور ایم ایڈ کے لیے وہاں آتے تھے. تو بڑا مزہ آتا تھا یہ ان بچوں کو پڑھانا اور
ان کو پڑھانا MSCs اسٹوڈنٹس کو پڑھانا اس میں بڑا مزہ مجھے آتا تھا. اور میرے اسٹوڈنٹس میل ہو فیمیل ہو بڑی خوش ہوتی تھیں. اکثر میرے اسٹوڈنٹس کا یہ قول ہوتا تھا, مجھے اب تک یاد ہے, کہ وہ کہتی تھیں کہ سر ہم آپ کی کلاس کے لیے تو آتے ہیں, آپ چھٹی نہ کریں. تو اب وہ کالجز میں, پرائیویٹ سکولز میں, گورنمنٹ سکولز میں وہ تعینات ہوئی ہیں, اور جو میل تھے وہ میل ٹیچرز مختلف میل سکولز میں تو بڑا احترام دیتے ہیں, بڑا احترام دیتے ہیں. اسکول میں بھی ہیں, ہر اسکول میں تقریباً ہمارے وہ بڑے لائق لوگ ہیں, تھرو NTS آئے ہیں یا تھرو کمیشن آئے ہیں, SSTs ہیں, SS ہیں. اب تو کافی میرے اسٹوڈنٹس آرمی میں آفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. تو ظاہر ہے انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. میں نے ساری زندگی سیکھا ہے, آج میں آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. انسان کو اللہ نے بڑا کرم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور بے شک تحقیق ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے. اور انسان کی تخلیق پہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. تو انسان کو انسان رہنا چاہیے. انسان خود عظیم نہیں ہوتا, اس کا کردار اس سے عظیم بناتا ہے. اس کی محنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو دنیا میں کوئی عظیم انسان ابھی تک ایسا نہیں گزرا ہے جس نے محنت نہ کی ہو کسی بھی شعبے میں, جس نے پڑھا نہ ہو. تو میں اپنے ویورز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ محنت کو اپنا شعار بنا لیں, محنت کریں. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو کہتا تھا کہ ایک دن پنجاب یونیورسٹی میں یہ ایک پٹھان تھا, وہ اس کے پاس بہت رش ہوتا تھا لوگوں کا بوٹ پالش کرنے کے لیے, بہت زیادہ رش ہوتا تھا. میں اس کے پاس آیا بوٹ پالش کرنے کے لیے. اس نے کہا سر 1 گھنٹہ بعد آ جائیں. 1 گھنٹہ بعد میں آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بوٹ کو اپنے کپڑوں کے ساتھ مل رہا ہے, اس کو چمک دے رہا ہے. اتنی محنت, میں اس کے ساتھ بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے, اتنی محنت کے ساتھ, اتنی خوشی کے ساتھ وہ بوٹ پالش کر رہا تھا. تو میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بوٹ بھی پالش کرو نا تو محنت سے, اور پھر یہ کہ آپ پڑھیں. آپ کو اللہ نے ایک بہترین موقع دیا ہے پڑھنے کا, تو آپ پڑھیں, محنت کریں آگے جانے کے لیے. یہ ہے کہ انسان, میرا کوئی گائیڈ نہیں تھا ایز سچ, لیکن ایک لگن تھی پڑھنے کی, شوق تھا کہ میں پڑھوں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی زندگی دی ہے. بہت خوش رہا ہوں پوری زندگی میں, بڑا خوش رہا ہوں. بچے میرے سارے ایجوکیٹڈ ہیں. میں کوارٹ میں سیٹل ہوں, KDA کوارٹ میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے. تو سارے بچے, اللہ نے بچے بڑے ذہین دیے ہیں, لائق دیے ہیں, قابل بچے ہیں, فرمان بردار بچے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور کوئی بات؟ سر 2 سوال جو بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں آپ کو جو کہ پرسنلی جانتا ہوں آپ بہت سخی انسان ہیں. تو سخی انسان 2 رزلٹ ہوتے ہیں, یا تو بیچارہ کنگال ہو جاتا ہے اور یا بہت آگے چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ جہاں بندہ 2 لگاتا ہے 10 لگاتے ہیں. ماشاء اللہ بچوں کو بھی آپ نے بہت اعلیٰ اس میں پڑھایا. تو سر آپ نے کیسے مینیج کیا ہے سارا یہ؟ اس لیے سوال کیا سر, بہت سے لوگ آپ کی اس بات سے کوئی سبق لے لیں گے جو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے. کیونکہ آپ نے, سر میں جانتا ہوں ایک ٹیچر, جب آپ نے کہا کہ آپ نے SS کی جاب کی تو مجھے پتا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, لیکن آپ نے بچوں کو نہ خوراک کی کمی دی, نہ کبھی لباس میں کمی, نہ جو آپ نے ان کو جن اداروں میں پڑھایا ہے وہ کہ اگر ان کی فیس دیکھا پھر بندہ حیران ہو جائے نا. تو آپ نے سب کیسے مینیج کیا سر؟ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ حلال میں بڑی برکت ہوتی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ حلال کی کمائی میں گھر لایا ہوں. میں نے جہاں بھی پڑھایا ہے, ظاہر ہے پڑھاتا رہتا ہوں, جہاں بھی پڑھایا ہے خوب محنت سے پڑھایا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ انسان مینیج کرتا ہے. ما غال من اقتصد, آپ سن کا حدیث مبارک مفہوم ہے کہ وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. میں نے پوری زندگی میانہ روی اختیار کی ہے. تو میانہ روی کی وجہ سے کبھی میں تنگ دست نہیں ہوا ہوں, کبھی کسی سے قرض نہیں لیا ہے. لوگوں کو قرض دیتا ہوں تھوڑا بہت, لیکن قرض لیا نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اب بھی پہلے تو تنخواہیں جس طرح آپ نے کہا SSC کیا تنخواہ ہوتی تھی, تنخواہیں کم تھی, لیکن یہ تھا کہ اتنی زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی.
اب تنخواہ بھی بڑی ہے، مہنگائی ہو، لیکن الحمدللہ اس میں مینیج کر لیتا ہوں. سر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. سر یہ باتیں اگر اس پہ واقعی ہمارے جو جونیئر جو اسٹوڈنٹس ہیں عمل کریں تو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کے شاگردوں میں سے ہیں سر، تو ہم بہت اس بات کو فیل کرتے ہیں اور وی آر پراؤڈ آف یو. اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہماری، تاکہ آپ رہیں گے تو سر ہم آپ کو دیکھ کے آگے چلیں گے، بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.